اگر آپ کا ہسبینڈ، آپ کا شوہر آپ کو دھوکہ دے رہا ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کا بوائے فرینڈ یہ کام کرے تو آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں، آپ بوائے فرینڈ بدل سکتے ہیں، لیکن شوہر بدلنا کوئی مذاق کی بات تو نہیں ہے نا۔ تو اگر شوہر آپ کو دھوکہ دے رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ارسلان چودھری، اور میری 3-4 بہنوں نے مجھ سے کمنٹ سیکشن میں بھی یہ سوال پوچھا، اور 1-2 نے ان باکس میں میسیج کیا، اور 1-2 نے مجھے واٹس ایپ پہ بھی میسیج کیا کہ ہمارے بچے بھی ہیں اور ہمارا ہسبینڈ جو ہے وہ ہمیں چیٹ کر رہا ہے، وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، وہ دوسری عورتوں کے چکروں میں ہے، تو ان کے ایک سے زیادہ ایکسٹرا میریٹل افیئر چل رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہم کیا کریں؟ ہم بہت پریشان ہیں۔ اور ایک میری بہن ایسی تھی، وہ تو ڈپریسڈ تھی اعلیٰ درجے کی، نہ اسے نیند آتی تھی، نہ اسے بھوک لگتی ہے، معدے میں اکثر پرابلم رہتی ہے۔ یہ ساری ڈپریشن کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ ہر وقت ایک عجیب خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ تو ایسی بہنوں کے لیے فرسٹ آف آل، جو آپ کے ہسبینڈ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اس کی کچھ ریزنز ہو سکتی ہیں۔ آپ سب سے پہلے ان پہ فوکس کریں کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ ریزن نمبر 1 کہ کچھ لوگ آج کل کی جو ہماری ینگ جنریشن ہے، وہ موویز دیکھ کے اور ایسی ویب سیریز دیکھ کے، یا ایک فیشن کہہ لو بن چکا ہے ہماری سوسائٹی میں، ایک کہہ لو کہ بدقسمتی ہے ہماری، کہ ہم لوگوں کے لیے ریلیشن شپ بدلنا، لڑکے بدلنا یا لڑکیاں بدلنا، لڑکیوں کے لیے اپنے لڑکے بوائے فرینڈ بدلنا اور لڑکوں کے لیے اپنی گرل فرینڈز بدلنا، نئی لڑکیوں سے باتیں کرنا ایک فیشن بن چکا ہے، اور یہی کام لڑکیاں کرتی ہیں، نئے لڑکے پھنساتی ہیں، ان سے باتیں کرنا ایک فیشن ہے۔ ریلیشن شپ کے نام پہ جو ہے وہ پیار محبت کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک بندے کی عادت بن چکی ہے، اس کی فطرت بن چکا ہے نئی لڑکیوں سے باتیں کرنا، تو اس کی عادت جو ہے وہ نہیں جانے والی، کیونکہ جیسے بری عادتیں ہمیں لگ جاتی ہیں، بہت ساری بری عادتیں ہوتی ہیں، تو وہ بری عادتیں چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ تو انہی بری عادتوں کی طرح ایک بری عادت یہ بھی ہے کہ دوسری تیسری لڑکیوں سے باتیں کرنا، آئے دن کسی نہ کسی نئی لڑکی سے بات کرنا۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کے شوہر آپ سے پریشان تو نہیں ہیں، کیا وہ اس رشتے سے تنگ تو نہیں آ گئے، کیا وہ تھک تو نہیں گئے؟ مطلب یہ کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کا ایشو تو نہیں بناتی۔ بہت ساری خواتین ہوتی ہیں، عورتیں، لڑکیاں، گھروں میں چھوٹی چھوٹی بات کا ایشو بنا لینا، ہسبینڈ آئے ہر وقت روتے رہنا، ہر وقت نیگیٹیو سوچنا، پازیٹیوٹی بالکل نہیں سوچنا۔ مطلب بندہ تھک کے باہر سے آیا ہے، اس کی خدمت کرنا، اس کی سیوا کرنا، اس کو پوچھنا، اس کا حال چال پوچھنا، اس کو پوچھنا کہ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، آپ پریشان تو نہیں ہیں، یہ سب پوچھنے کی بجائے، اس کا ساتھ دینے کی بجائے، اگر وہ کوئی کام کرنے جا رہا ہے تو اس میں کوئی غلط یا ٹانگ اڑانا یا پھر کچھ ایسا کرنا، بجائے اس کے کہ آپ اس کا ساتھ دیں، اس کو سپورٹ کریں، اس کو پتہ لگے یار میری بیوی از لائک اے مائی فرینڈ، مطلب یور وائف شوڈ بی لائک یور فرینڈ۔ ہر بندہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جو میری بیوی ہے وہ میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہو، مطلب میری پیٹھ پیچھے کھڑی ہو۔ مطلب یہ اسلام میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند کی تابعدار ہونی چاہیے۔ مطلب ہسبینڈ کو لگے یار میری بیوی میرے لیے سپورٹیو ہے، وہ میرے ہر کام میں میری مدد کرتی ہے، میرا ساتھ دیتی ہے۔ اگر خاوند نے کبھی کوئی غلط بات بھی کہہ دی تو بیوی کو چاہیے کہ ایک دفعہ برداشت کر لے، تب بعد میں خود ہی جب غصہ آتا ہے تو بندے کچھ نہ کچھ بندہ بول دیتا ہے، لیکن ایک لمٹ میں اندر رہ کے اگر وہ کوئی تھوڑی بہت بات آپ کو کر دے، کوئی چھوٹی موٹی بات غصے میں کہہ دے، تو بجائے اس کے کہ آپ بھی آگے سے رسپانس کریں، غصہ کریں، تو جب بیویاں آگے سے زبان درازی کرتی ہیں تو پھر جو ہے وہ غصہ آتا ہے۔ ہمیشہ جب ایک بندہ غصے میں ہے تو دوسرا بندہ خاموش رہے۔ جب دوسرا بندہ کبھی کچھ کہہ دے تو ہسبینڈ کو چاہیے کہ بیوی نے کچھ کہا بیوی نے، تو وہ چاہیے کہ اسے صبر کرے، خاموش رہے۔ اس طرح ہی کمپرومائز کر کے ریلیشن شپ چلتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کے ہسبینڈ کو وہ سب کچھ مل رہا ہے جو وہ باہر لڑکیوں میں دیکھتے ہیں؟ مطلب اگر آپ ہاؤس وائف ہیں اور آپ دیکھیں کہ کیا آپ اپنی فٹنس کا، اپنے کپڑوں کا، اپنے فیشن کا خیال رکھتی ہیں، کیا آپ اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھتی ہیں؟ 99% ہوتا یہ ہے کہ عورتیں گھروں میں بچوں کے چکر میں اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں، اور یہ بھول جاتی ہیں کہ ایک خاوند کو ایک خوبصورت لڑکی، خوبصورت بیوی چاہیے ہوتی ہے، اور اگر اس کی بیوی اتنی خوبصورت ہوگی تو اسے باہر کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ کہیں اور جا کے نہیں دیکھے گا۔ مطلب ایک بندے کی اپنی بیوی اتنی خوبصورت ہے تو وہ کسی اور لڑکی کو کیوں دیکھے گا، کیوں اس کے چکر میں پڑے گا؟ لیکن اگر بیویاں اپنے آپ کا دھیان نہیں رکھیں گی، اگر وہ خوبصورت نہیں لگیں گی، اپنے آپ کو بنا سنوار کے نہیں رکھیں گی، تو ظاہر سی بات اگر وہ گھر سے باہر نکلے گا، آفس میں جائے گا یا کہیں بھی، اس کو کوئی اور لڑکی جو بن ٹھن کے آئی ہے، جس نے پورا فیشن کیا ہوا ہے، اچھے طریقے سے اچھے کپڑے پہنے ہیں، اس کے پاس سے خوشبو آ رہی ہے، اس نے اپنے بال بنائے ہوئے ہیں، اپنا پورے مطلب اپنے برش کیا ہوا اس کے پاس سے کسی طرح کی کوئی بدبو نہیں آ رہی، کسی طرح کا میس نہیں ہوئی، بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ مائیوں کی طرح یہاں پٹا باندھا ہوا ہے، وہ سب کچھ نہیں ہے، تو وہ ظاہر سی بات اگر آپ ایسا کرتی ہیں تو وہ پھر باہر کسی اور لڑکی کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ لیکن اگر اس کو گھر میں ہی ایک معشوقہ مل جائے گی بیوی کی شکل میں، تو وہ باہر کسی کو بھی اپنی معشوقہ نہیں بنائیں گے۔ تو اگر آپ یہ سب کچھ کر چکی ہیں، آپ بالکل
آپ اپنے ہسبینڈ کا خیال بھی رکھتی ہیں، ان سے پیار محبت بھی کرتی ہیں، ان کی خدمت بھی کرتی ہیں، اور آپ اپنے آپ کو بنا سنوار کے بھی رکھتی ہیں، تو پھر آپ کے ہسبینڈ کو پھر بھی اگر وہ باہر جاتے ہیں تو اٹ مینس کہ ان کی عادت ہے، وہ نہیں بدلنے والے۔ تو اس میں ایک اور سچویشن یہ ہے، میں آپ کو سولوشن بتاتا ہوں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کا پورا حق آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو فزیکل حق آپ کا دے رہے ہیں، آپ کو خرچہ مل رہا ہے، آپ کے ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اس کے باوجود اگر وہ باہر جا کے منہ مار رہے ہیں تو چھوڑ دیں، صبر کریں، ان کو مارنے دیں۔ آپ اپنا گھر خراب نہ کریں اور ان کو دھکا بھی مت دیں۔ یہ نہ کہیں کہ جاؤ ان کے ساتھ ہی منہ کالا کرو، ان کے ساتھ ہی رہو، بلکہ جب وہ گھر آئیں تو ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کریں۔ بیمار کے ساتھ لڑائی نہیں کی جاتی، بلکہ بیماری کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے۔ اس کی بیماری وہ باہر جا کے منہ مارنے والی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو دھکا دینے کے جاؤ ادھر ہی جاؤ، یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا آپ نے اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے، ان کو پیار محبت سے کہ ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کو یہ چیز کا احساس نہیں دلانا، تانے نہیں دینے ہر بات پہ کہ تم ایسا کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم ایسے ہو، تم وہ کرتے ہو، تم وہاں جا کے یہ کرتے ہو، یہ تانے بازی بند کر دیں۔ ہسبینڈ کو پھر چڑ ہوتی ہے، مرد کی ایک عادت ہوتی ہے، جب اس کو تانا دیا جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ اب تو میں یہ اور کر کے دکھاؤں گا، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ فطرت انسان کی وہ ایسی ہی ہے۔ اگر عورت کو بھی آپ کسی بات کا تانا دے دیں گے، کچھ عورتیں ضدی ہوتی ہیں لیکن عورتیں زیادہ تر معاملات میں صبر کر جاتی ہیں، تو آپ نے دھکا نہیں دینا، آپ نے ان کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھنا ہے، وہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، صبر رکھیں، بس اس پہ اپنے خاموش رہنا، کچھ نہیں بولنا، اور ان کو یہ چیز محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس بات کا ایشو بنا رہی ہیں۔ ان کو ایک نہ ایک دن خود غیرت آ جائے گی۔ اگر وہ آپ کا حق آپ کو دے رہے ہیں تو اپنے ہسبینڈ سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، ان کو دھکا نہ دیں، ان کے ساتھ اپنا رشتہ صحیح رکھیں۔ باہر وہ جو کرتے ہیں کرنے دیں، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ کا حق آپ کو مل رہا ہے، آپ کے ساتھ وہ پیار محبت سے پیش آتے ہیں، آپ کو پورا حق دے رہے ہیں، دیٹس اٹ، آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ صبر رکھیں، باہر جو کرتے ہیں وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ، اللہ دیکھ لے گا۔ اور دوسری صورت میں اگر وہ آپ کو آپ کا حق نہیں دے رہے، آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، گھر آتے لڑائی جھگڑا، آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، گھر پہ کھانا نہیں کھاتے، آپ کو کہیں لے کے نہیں جاتے، میڈیسن لے کے نہیں دیتے، بچوں کا خیال نہیں رکھتے، خرچہ نہیں دیتے، تو ان دیٹ کیس آپ کسی عالم سے، کسی مفتی سے فتویٰ لے لیں، بات کریں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے اور کیا میں طلاق لے سکتی ہوں۔ آپ اپنے ہسبینڈ سے ڈیورس لے لیں، اسلام نے آپ کو پوری اجازت دی ہے، آپ ڈیورس لے لیں، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک پھر آپ کے لیے آگے آسانیاں خود پیدا فرما دیں گے۔ آپ جب اللہ پہ چھوڑ کے ڈیورس لے لیں گے تب آپ کا حق ہے کہ ایک بندہ آپ کو آپ کا حق دے ہی نہیں رہا، نہ آپ کو فزیکل حق دے رہا ہے، نہ خرچہ دے رہا ہے، نہ بچوں کا خیال رکھ رہا ہے، نہ آپ سے محبت کر رہا ہے، نہ آپ سے کھانا کھا رہا ہے، نہ گھر آتا ہے کئی دن، تو پھر آپ کے پاس حق ہے کہ آپ اپنا قانونی طور پہ اپنا حق جو ہے وہ لے سکتی ہیں، آپ ان کے اوپر کیس بھی کر سکتی ہیں، اور آپ شرعی طور پہ بھی آپ کو اسلام نے بھی پوری اجازت دی ہے کہ آپ جیسے چاہیں آپ ان سے علیحدگی اختیار کر لیں، طلاق کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، اللہ پاک آگے پھر آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، کیونکہ آپ غلط نہیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ اگر آپ غلط ہوں گی، پہلی بات جو میں نے کی وہ آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کو آپ نے تانے نہیں دینے، لڑائیاں جھگڑے نہیں ڈالنے، ان باتوں کے صبر کرنا ہے، اللہ پاک صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ ایک وقت تک آپ نے صبر کرنا ہے، اگر آپ صبر کرنے سے بات نہیں بن رہی تو پھر آپ دوسرا راستہ اختیار کر سکتی ہیں، دیٹس اٹ۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو، اگر کسی کا کوئی اور سوال ہے تو وہ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، یا اگر کسی نے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کرنا ہے، واٹس ایپ سیشن ارینج کروانا چاہتے ہیں تب بھی آپ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، میری ٹیم آپ کا جو واٹس ایپ پہ سیشن ہے میرے ساتھ ارینج کر دیں گے۔ آپ اگر پرسنلی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، کوئی بات نہیں، آپ ان باکس میں بھی میسیج چھوڑ سکتے ہیں، میں جب بھی آپ کا میسیج پڑھوں گا تو اس کے بارے میں ضرور میں ڈسکس کروں گا اگر مجھے یاد رہا تو انشاءاللہ۔ باقی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سب بہنوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے جو پریشان ہیں، میری دل سے دعا ہے کہ اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں ہنسی خوشی رہنے کی توفیق دے، نصیب اچھے کرے ساری بہنوں کے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اللہ حافظ۔